الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جن کو سننے، سنانے، پہنچانے، یاد رکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو حدیث کا پڑھنا، سننا بہت بڑا کام ہے، لیکن حدیث سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اسی کے تعلق سے ہماری ایک حدیث آج ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے۔ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حوض کوثر نامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہاں اتنے کٹورے ہوں گے کپ جو آسمان کے ستارے سے زیادہ، اتنے سارے کٹورے اللہ تبارک و تعالیٰ کسے عطا فرمائیں گے۔ وہاں بہت سارے لوگ اس حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ لم یظمأ، جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کو کبھی ہستی اسے پیاس نہیں لگے گی جو ایک بار وہ پانی پی لے گا۔ لیکن وہ پانی کسے ملے گا؟ کون اس پانی سے روکا جائے گا؟ اسی کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ عن اصحاب النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یرد علی الحوض رجال من اصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے، اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے، پانی پینے کے لیے آئیں گے تو انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ وہاں سے بولا جاؤ، یہاں سے فرشتے وہاں سے ہٹا دیجیے۔ الفاظ پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ، تو مطلب کیا ہوا؟ صحابہ میں سے کچھ لوگ وہاں آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ ظاہری معنی یہی سمجھ میں آتا ہے۔ رافضہ، شیعہ، انہوں نے اس حدیث کو لے کر یہی کہا، موسوی نے بڑی کتاب لکھی، اس میں کہا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہی صحابہ کا ذکر ہے کہ حوض کوثر سے انہیں ہٹا دیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے اس کا خلاصہ 3 باتوں میں کیا۔ یہاں صحابہ سے مراد صحابہ وہ لوگ جو بدو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ صحابہ کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ صحابہ کے تعلق سے مختصر بات یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ اپنی جگہ عدول ہیں، کسی کو آپ ایک لفظ صحابہ کے تعلق سے نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقتم مثل جبل احد، احد کے پہاڑ کے برابر بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو صحابہ کرام نے مٹھی جو خیرات کیا اس کا ایکول نہیں ہو سکتا۔ احد کا پہاڑ بہت بڑا ہے، تو صحابہ کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، صحابہ کو ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ ان صحابہ کا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے مائیگریٹ ہوئے، مکے سے مدینہ آئے، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اس میں سب سے پہلے السابقون ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب پہلے صحابہ ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر لڑی، جسے کہ بدری صحابی ہیں، بہت گریٹ، بلا کے بدر میں تھے۔ جیسے کوئی بھی کام آپ شروع ہوتا ہے، یہ مسجد جب شروع ہوئی ہوگی، جو اس کے فاؤنڈر ممبرز ہوں گے ان کا بڑا شان ہو، ارے یہ اسٹارٹنگ سے ہیں، شروع سے ہیں۔ تو جنگ بدر، یہ جو لوگ اس وقت تھے ان کا مقام بڑا تھا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ میں جو صحابہ تھے، تھرڈ اسٹیج میں وہ لوگ آتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں تھے، شجرۃ الرضوان، وہاں انہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس کے بعد فتح مکہ میں جو لوگ تھے ان لوگوں کا مقام ہے۔ ایسے اسٹیج بائی اسٹیج سارے صحابہ اپنی جگہ اہم ہیں۔
لیکن اس حدیث میں جو صحابہ کا لفظ کہا گیا ہے، ایک تو ایک عام صحابہ تھے، اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ تھے الاعراب جو گاؤں میں بستے تھے، ولیجز میں، وہ صحابہ ہی تھے، لیکن حالات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ جب دیکھے پورے مسلمان ہو گئے ہیں، اب مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، پھر کافر ہو گئے۔ کیوں کافر ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو بولا کہ اللہ کے نبی جب تک تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وار کیا، جنگ لڑا، اور اس میں کچھ لوگ اسی حالت میں انتقال ہوئے۔ تو ان کے تعلق سے یہ بات کہی گئی، اللہ کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتد نہیں ہوئے۔ اور ایک دو حدیثیں آتی ہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کاتب تھے، رائٹر تھے جو لکھتے تھے، سورہ بقرہ اور آل عمران یاد کر لیا تھا، پھر کرسچن ہو گئے، تو بعد میں مرنے کے بعد ان کو دفنایا گیا تو زمین نے اٹھا کر ان کو پھینک دیا، ایک ٹائم دو ٹائم، مشہور حدیثیں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض کوثر سے بھگا دیے جائیں گے، فَيَحُلُّونَ عَنْ، تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا، یا رب، اے میرے رب، اصحابی، اصحابی، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ فَيَقُولُ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے جو انہوں نے آپ کے بعد ایجاد کیا ہے، انہوں نے کچھ دین کو بدل لیا، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل لیا۔ اور اس کے بعد کہا انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، آپ کے بعد یہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ گئے، آپ کے بعد انہوں نے دین کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، اپنے الٹے پاؤں مرتد ہو گئے، اس لیے ان کو حوض کوثر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ حدیث اس بات کو ہرگز ثابت نہیں کرتی کہ صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ الصحابۃ کلہم عدول، اور صحابہ کے بارے میں کہا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے مسلمان جو دین کو بدل دیتے ہیں، نئے نئے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو دین کو دین کے طور پر سمجھیں۔ ہمارے پاس شادی بیاہ میں، میت میں، جنازے میں جو کچھ بدعتیں ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ کے نبی کی شریعت ہمارے پاس بدل جاتی ہے۔ شادی بیاہ میں طرح طرح کی رسمیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہی حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے جمعے کی فضیلت کیا ہے۔ کل جمعہ ہمارے پاس ہے، اسی کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔